بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ دو انتہائی امپورٹنٹ اور اہم خبروں کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگ بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا پیپر کب ہوگا، اور دوسرے نمبر پر نائب تحصیلدار کی سیٹس کے حوالے سے کہ کون سی ڈویژن کی کتنی سیٹس ہیں اور یہ ایڈ کب تک آئے گا، اور اس کا جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ تاکہ آپ لوگ اس کی تیاری سٹارٹ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں خبروں کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، ڈیٹیل انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے۔ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 16 گریڈ کی سیٹ ہے، اور اس پر تقریباً 65,000 پلس کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا، جن میں میل، فیمیل، ڈسیبلڈ اور مائنورٹی وغیرہ یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کا جو سلیبس ہے پی پی ایس سی نے پہلے ہی شیئر کیا ہوا تھا کہ اس میں 1 پیپر ایم سی کیوز ٹائپ سلیبس جو ہے، پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں سے کنڈکٹ کیا جائے گا، جس میں تمام تر جنرل نالج کے سبجیکٹس ہیں وہ شامل ہوں گے۔ کوئی لا، کسی قسم کا کوئی ایکٹ اس میں شامل نہیں ہے، نہ ہی اکاؤنٹنگ کے کویشچن ہے، نہ ہی اکنامکس سے، نہ ہی کسی اور سبجیکٹ کے۔ باقی صرف ریگولر ایک جنرل نالج کا جیسے پیپر ہوتا ہے اسی طرح کا پیپر ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ چیز بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ پی پی ایس سی کا پیپر کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پورا ایک ڈیمو اس چیز کا دوں گا کہ کس طرح سے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں پیپر کو اٹیمپٹ کر کے۔ اور اس کا جو پیپر ہے، اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ پی پی ایس سی کی طرف سے جو ہے جو ڈسکس کی جا رہی ہے، جو انشاءاللہ اسی ڈیٹ پہ امید ہے کہ پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا۔ یہ 25 اور 26 جولائی 2 دنوں میں یہ پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس اس میں بہت زیادہ ہیں، 65,000 پلس کینڈیڈیٹس ہیں، اور آلموسٹ 50,000 پلس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ اپیئر ہوں گے۔ تقریباً 10 سے 15,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے چانسز ہیں کہ ویب سائٹ ہوں گے، لیکن پھر بھی بہرکیف پی پی ایس سی نے ان سب لوگوں کے لیے ایک انتظام کرنا ہے۔ لاہور میں، فیصل آباد میں اور دوسری جو ڈویژنز ہیں ان کے اندر بھی یہ پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا، جہاں جہاں سے آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ مین ڈویژن سے پی پی ایس سی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سینٹرز بناتا ہے اور وہاں پہ یہ پیپر کنڈکٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا میرٹ کیا ہوگا ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا۔ تو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے میرٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے جو پیپرز ہوتے ہیں جس میں کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیپر بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کا بنتا ہے، ریگولر روٹین کے پیپر سے تھوڑا ہٹ کے پیپر بنتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ اس میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جن کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے، یا جو لوگ کافی عرصے سے پیپر دے رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ اس میں ایک ایج لیمٹ تھی کہ میلز کے لیے 30 ایئرز اور فیمیل کے لیے 33 ایئر ایج لیمٹ تھی، لیکن اس کے باوجود بہت اچھے سیزنڈ جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے والے پیپر کینڈیڈیٹس ایسے موجود ہیں جو کہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اچھے سے اچھے مارکس اس میں حاصل آپ لوگ کر سکیں، کیونکہ میرٹ جو ہے ابھی پیپر سامنے نہیں آیا، لیکن اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اگر ڈفرینٹ پیپر ہوگا تو 65 پلس میرٹ ہوگا، اور اگر روٹین کا پیپر ہوگا تو 75 بھی پلس میرٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔ جی کے کی جو بھی کتابیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، انسائکلوپیڈیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ایس اکبر اینڈ سن کی کتابیں وہ ڈیٹیل میں تھوڑی سی آپ کے پاس اب ٹائم کم ہے تو اپنے نوٹس زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور امتیاز شاہد صاحب کی جو کتاب ہے، یہ امتیاز شاہد صاحبہ کی جو کتابیں ہیں، 1 لائنر ایم سی کیوز ٹائپ، ان کو پڑھنے پہ ضرور فوکس کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے، ریسرچ کر کے جو پاس پیپرز ہیں ان کو سالو کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں نائب تحصیلدار کے حوالے سے۔ نائب تحصیلدار کی 100 سیٹس ہیں، 100 پلس سیٹس ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہونے جا رہی ہیں، جن کے اندر جو سیٹوں کی جو ڈویژن ہیں، جو کہ حالیہ آپ لوگوں کی بھی نظروں سے گزری ہوگی، بہت سارے چینلز، بہت سارے فورمز اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سیٹس کے حوالے سے جو ایک کنفرمیشن وہ آپ لوگوں تک آلموسٹ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں ہیں انشاءاللہ آنے والی ہیں، ایڈورٹائز ہونے والی ہیں، تو ان کے لیے تیاری ضرور رکھیے۔ اور یہ چیز نہ دیکھیے کہ سیٹس کم ہیں یا سیٹس زیادہ ہیں، کوشش یہ کیجیے کہ آپ اپنی پریپریشن پر دھیان دیجیے۔ بعد میں اس کا سلیبس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے سیٹوں کی ڈویژن آپ کو بتاتا چلوں۔ ڈی جی خان کی 18 سیٹس ہیں، گجرانوالہ 22 سیٹیں، سرگودا 19 سیٹیں، ساہیوال 11 سیٹیں، ملتان کی 8 سیٹیں، بہاولپور 12 سیٹیں، لاہور 8 سیٹیں، فیصل آباد 18، اور تقریباً 4 سے 6 سیٹیں جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن کی بھی آئیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا جو سلیبس ہے، سلیبس اس بار 1 پیپر ایم سی کیوز ٹائپ پیپر لینے کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ میں یہ شیورٹی سے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی اس کا سلیبس جو ہے وہ
प्रोसेस में है और फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन वन पेपर एमसीक्यूज टाइप पे एक जो है वो समझ लें कि आप लोग उसके तहत अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रह जाएगा। जनरल नॉलेज प्रिपेयर करें, उसकी एक अच्छी खासी परसेंटेज होगी। दूसरे नंबर पर 3 एक्ट्स हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है और टेनेंसी एक्ट है। ये तीनों एक्ट आपको अच्छे तैयार होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश पे ज़रूर काम करें। अगर आप लोग डिप्टी अकाउंटेंट, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट वगैरह की सीटों पे या और किसी डिपार्टमेंट की सीटों पे आप अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स मेरिट पे आना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको 3 सब्जेक्ट्स पे ख़ास तौर पे काम करना है। एक तो उर्दू पे काम कीजिए, उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन पे काम कीजिए क्योंकि उस पर बड़े इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए क्योंकि इंग्लिश की जो टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन है, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरे नंबर पर कंप्यूटर साइंस है। मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा करते रहिए क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट। जो रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर्स में ज़्यादातर देखा ये गया है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वही आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, जिनमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, स्पीड के क्वेश्चन हैं, बेसिक अरिथमेटिक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते रहिए। इंशाल्लाह अगर ये 3-4 सब्जेक्ट्स आप अच्छे तैयार कर लेते हैं, बाकी तो आपको तैयार होते हैं, लेकिन इन 3-4 क्वेश्चंस के बाद अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे स्कोर लेकर मेरिट पे भी आ सकते हैं। तो नायब तहसीलदार का जो ऐड है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कब तक आ जाएगा। अब क्योंकि सीटों की डिवीज़न जो है वो कुछ हद तक जो है वो वाजिया होती जा रही है कि ये सीट्स इन डिवीजन्स की है, तो ऐड आने के चांसेस जो हैं वो भी इंशाल्लाह जुलाई एंड या अगस्त के महीने में भी ऐड आ सकता है। ऐड की कोई हतमी डेट ना तो मैं दे सकता हूँ, ना कोई और यूट्यूबर दे सकता है, ना ही कोई ऐसा सोर्स है कि जहाँ से ऐड की हतमी डेट जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। सिर्फ आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जाती है, तो इसी हवाले से आप लोग तैयारी को जारी रखिए। ये मत सोचिए कि ऐड कब आएगा, ऐड ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सीटें अवेलेबल हैं, वैकेंट हैं, प्रमोशन हो चुकी है इन सारी सीटों के ऊपर। अब ये सीटें वैकेंट पड़ी हैं। बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे नायब तहसीलदार नहीं है, एडिशनल चार्जेस के साथ जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द ये सीटें 1-2 माह के अंदर अंदर ही आ जाएंगी। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी को जारी रखिए और इंशाल्लाह जिन लोगों ने मेरी एकेडमी ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन एकेडमी, उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि मेरी जो ऑनलाइन एकेडमी है उसकी बहुत मुनासिब सी फ़ीस है। थ्रू आउट द वीडियो मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस दिया जाएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई बात पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।